السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 45 آیت 136 تا 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغة اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہہ دو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا
اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دے، کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالی؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ تعالی ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہو جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ قولو، تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما، اور جو انزلا، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو انزلا، نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، والاسباط، اور اس کی اولاد کی طرف، وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، النبیون، انبیاء علیہ السلام، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بینا، درمیان، احد، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ فَإِن، پھر اگر، آمنوا، وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا، اس چیز کے ساتھ کہ، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بِہِ، جس کے ساتھ، فقد، تو یقیناً، اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، وَإِن، اور اگر، تولوا، وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ، تو بس وہی ہیں، فی شقاق، مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ، سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ تعالی، وہوا، اور وہی ہے، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتن، رنگ میں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، عابدون، عبادت گزار ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کی بابت، وہوا، حالانکہ وہی، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، والانا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے عمل ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے عمل ہیں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، خالص ہیں، یعنی خالص عمل کرنے والے۔
ام یا تقولون تم کہتے ہو انا بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام والاسباط اور ان کی اولاد کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی قل کہہ دیجئے کیا انتم تم عالم زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ تعالی ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جس نے کاتما چھپائی شہادتن گواہی اندہو جو اس کے پاس ہے من اللہ کی طرف سے وم اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو تل کا یہ امتن ایک جماعت تھی قد تحقیق خلط گزر گئی لہا اسی کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمایا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے ما جو کسبتم تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اما اس کی بابت جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو اس سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اتارا گیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسل علیہ السلام آئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں آئے اور بعض کے نام نہیں آئے۔ تمام انبیاء پر، تمام صحیفوں، صحائف، کتابوں پر ہم اجمالاً ایمان لائے کہ وہ سب حق ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تو مان لیا، کسی کا انکار کیا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح تفصیلی ایمان وہ صرف قرآن پر ضروری ہوگا، یعنی قرآن کے ہر حکم کو مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں کہ قرآن پاک نے پہلی تمام کتابوں کو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن پاک کے آنے سے پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں اور وہ پہلی کتابیں اپنی اصل حالت پر بھی نہ رہیں کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کے سپرد کی گئی، اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود کائنات کے پروردگار اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سابقہ انبیاء خصوصاً اپنی اپنی قوموں بستیوں کی طرف آتے رہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت عالمگیر تھی، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کے لیے نہیں، بلکہ وہ عالمگیر رسول اور نبی انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، اپنوں کے بھی، بیگانوں کے بھی، عربیوں کے بھی، غیر عربیوں کے بھی، گوروں کے بھی، کالوں کے بھی، ہاشمیوں کے بھی اور غیر ہاشمیوں کے بھی، قریشیوں کے بھی اور غیر قریشیوں کے بھی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود وغیرہ تورات کو عبرانی میں پڑھتے اور اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو
نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا. اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، آخر تک. صحیح بخاری حدیث نمبر 136. اور الحمدللہ ڈے 1 سے آج تک اور رہتی دنیا تک، شروع دن سے آج اور آج سے قیامت تک، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی گواہی دینے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور کسی بھی پیغمبر کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ معاملہ نہیں رہا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ پھر جائیں تو وہ محض مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کافی ہو جائے گا. اور اس وعدے کے مطابق اور اس بات کے مطابق واقعتاً اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے کافی ہو گیا، یعنی یہود وغیرہ سے. بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینہ سے بے دخل کر دیے گئے، نکال دیے گئے. بنو قریظہ قتل ہوئے، اور بالآخر تمام یہود و نصارہ پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے مراد پیارے بھائیوں بہنوں دین اسلام ہے، یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا. یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو؟ وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا، عیسائیوں کے دین میں، تو وہ اس کو اس پانی سے غسل دیتے اور کہتے کہ یہ اب صحیح معنوں میں نصرانی ہوا ہے، یا یہ بھی کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور یہ پاک پوتر ہو گیا. تو عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان لوگوں کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، جسے تمام انبیاء لے کر مبعوث ہوئے. اسلام کی پابندی کرو، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے رنگوں کو کلروں کو چھوڑ دو. اور پھر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اپنے اعمال کیے رہو، ہم اپنے اعمال کیے رہیں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا کون کامیاب اور کون ناکام. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور آگے ان کی اولادیں وہ یہودی یا عیسائی تھے. یہودی جب مسلمانوں سے جھگڑا کرتے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں اور یہ آخری نبی عرب سے کیسے مبعوث ہوا، اور یہ بھی کہتے کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے اور تمام انبیاء کا دین ہے. تو اس آیت میں بھی ان کی تردید فرمائی گئی کہ ہمارا تمہارا سب کا ایک رب ہے اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں. پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں یہ کس طرح، جب تم بھی اللہ کو پوجنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ اور بات ہے کہ وہ اس دعوے میں جھوٹے تھے، ہم بھی اللہ ہی کو پوجتے ہیں، تو تمہارا دین ہم سے بہتر دین کیسے ہو گیا؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی کہ
ان یہودیوں نے یہ کہا اپنے باطل نظریات کی وجہ سے اور علماء کی تقلید کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تمام انبیاء یہودی تھے، کہا کہ تمام انبیاء عیسائی تھے، جبکہ نصرانیت اور یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں، اور یہودیت اپنے موجودہ رنگ و روپ اور موجودہ نظریات میں موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں پیدا ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیسے یہودی ہو گئے؟ نصرانیت اپنے مخصوص رنگ و روپ نظریات و عقائد کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی، تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام عیسائی کہاں سے ہو گئے؟ یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ اور ان کی اولادیں، ان کا یہودیت نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے یہ بات عوام کے ذہن میں پختہ کر دی، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اسی چیز کو سمجھ لیا کہ ہم یہودی تو انبیاء بھی یہودی یا عیسائی تھے۔ اور اسی طرح اس امت کا حال ہے، اس موجودہ رنگ و روپ کے اندر یہ حنفیت، یہ شافعیت، یہ مالکیت، یہ حنبلیت ان ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے بہت بعد وجود میں آئی، نہ ان کا حکم، نہ ان کی تعلیم، نہ ان کے یہ اعمال، بلکہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ جیسے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے، اس امت کے مقلدین بھی اسی گمراہ راستے کو اختیار کرنے والے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پہلی بات کو دوبارہ دہرایا، یہ ایک امت، ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی محض نسبتوں، برادریوں، قوم، قبیلے اور اعلیٰ اولیاء اللہ کی نسل میں سے ہونا یہ کوئی فائدہ مند نہیں دے گا۔ جسے اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا، اعمال برے ہوں گے تو اعلیٰ نسب ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آج بھی ہم یہ سنتے ہیں، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا نسب جناب صدیق سے ملتا ہے۔ آج بھی مقلد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا نسب فاروق سے ملتا ہے، اور ہمارے علماء کا نسب عثمان سے ملتا ہے، علی سے ملتا ہے۔ وہ اپنے علماء کے تعلق سے یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا یہ اعلیٰ نسب ہونا کوئی فائدہ مند نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، صحیح مسلم 2699۔ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب ہونا، اس کا نسب، اس کا یعنی عالی نسب ہونا اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔